الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی آداب پر مشتمل جو کورس ہے، آج انشاءاللہ آخری کورس ہونے والا ہے۔ آج کا کورس جس میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلامی آداب میں سے طلب علم کے بارے میں۔ اسٹوڈنٹ کے کیا آداب ہوتے ہیں، طالب علم کے کیا آداب ہوتے ہیں، اسے ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی علم کی تلاش کرنے کے راستے پر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر آپ دین سیکھتے ہیں، اگر آپ دینی علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں، دینی علم حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آپ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے رہا ہے۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نضر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس آدمی کے چہرے کو خوش رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ایسے انسان کے لیے، سمع مقالتی، جو میری بات سنتا ہے، فوعاہا، اسے کیچ کیا، وحفظہا، اسے یاد کیا، وبلغہا، اور دوسروں تک پہنچایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، جو میری بات سنتا ہے، اسے کیچ کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو گویا کہ دین سیکھنا بھی ایک عبادت ہے، اور عبادتوں میں دین سیکھنا، علم حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن جو لوگ دین سیکھنے والے ہوتے ہیں، جن کو ہم طالب علم کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، اس راستے میں جب اپنے آپ کو لگاتے ہیں تو ان کے بھی کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے دین سیکھنے والوں کو، طالب علموں کو۔ کچھ آداب ہیں جن کا تعلق طالب علم، اسٹوڈنٹ کی اپنی ذاتی زندگی سے ہوتا ہے۔ ہم خود کو طالب علم بنا رہے ہیں تو ہماری ذاتی زندگی کے کیا آداب ہوں گے؟ سب سے پہلے نمبر پر علم کے برتن کو، اور علم کا برتن کیا ہے؟ دل ہے، یعنی دل کو پاک صاف رکھیں، دل میں اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم سیکھیں، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اس لیے علم نہ سیکھیں کہ دوسرے ہمیں اچھا کہیں، دوسرے ہماری تعریف کریں، بلکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے لیے علم سیکھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی مشہور شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ میں نے اپنے استاذ وکیع کو اپنی کند ذہنی کی شکایت کی کہ حافظہ ہمارا کمزور ہے، اس کی شکایت کی، تو ہمارے استاد وکیع نے کہا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ۔ اس لیے کہ علم اللہ کی روشنی ہے، اور اللہ کی روشنی کسی گناہ گار کو نہیں دی جاتی۔ تو اسی لیے علم جب حاصل کر رہے ہیں تو گناہوں کے قریب نہیں جانا چاہیے،
اور دل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، کہ مجھے اپنی نیت سے زیادہ سخت مقابلہ کسی چیز سے نہیں کرنا پڑا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طالب علم میں سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے، کہ وہ اخلاص کے ساتھ میں طلب علم شروع کرے۔ دوسرے نمبر پر وہ غور سے بات سنے، علم کو سنے۔ تیسرے نمبر پر اس علم کو سمجھے۔ چوتھے نمبر پر اس علم کے مطابق عمل کرے، اور پانچویں نمبر پر اس علم کو یاد کرے، اور چھٹے نمبر پر اس کو پھیلائے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6 چیزیں ہو گئیں۔ بہت پتہ کی بات کہی ہے عبداللہ بن مبارک نے کہ طالب علم کو چاہیے کہ سب سے پہلے خود میں اخلاص لائے، پھر علم کو غور سے سنے، کان لگا کر کے سنے، پھر علم کو سمجھے، پھر علم پر عمل کرے، پھر علم کو یاد کرے، اور پھر اسے دوسروں تک پھیلائے۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم 20 سال حاصل کیا اور ادب 30 سال حاصل کیا۔ علم 20 سال سیکھا اور ادب 30 سال سیکھا۔ تو علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی آنا چاہیے، علم کے ساتھ ساتھ ششٹاچار بھی آنا چاہیے۔ اگر ہم علم سیکھتے ہیں اس لیے کہ دنیاوی کوئی فائدہ حاصل کریں تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القیامہ، کہ جس نے ایسا علم حاصل کیا جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، لیکن دنیاوی مقصد کے تحت یہ علم حاصل کیا کہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کیا جائے، تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس حدیث سے ہم اندازہ لگائیں کہ اگر ہم علم اس لیے سیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ہمیں فائدہ ہو جائے تو علم سیکھنا ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم سیکھیں، جہالت کو دور کرنے کے لیے علم سیکھیں، اور دینی بصیرت، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے علم سیکھیں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہمارا ارادہ ہو کہ علم سیکھ کر کے سیدھے راستے پر گامزن رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب ہم سیدھا راستے کو جانیں گے تب تو ہم سیدھے راستے پر چلیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ سیدھے راستے پر چلو اور ادھر ادھر مت جھانکو ورنہ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو ایک مسلمان کو سیدھے راستے پر چلنا ہے، کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے، اور کتاب و سنت کو فالو کرنے کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ایک آدمی علم حاصل کرے۔ تیسرے نمبر پر طالب علم کو چاہیے، اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر اللہ کی نگرانی کا احساس رکھے، چاہے جہاں کہیں بھی ہو، اکیلے میں ہو، سب کے ساتھ ہو، مجلس میں ہو، آفس میں ہو، گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، دروازے بند ہوں، لیکن وہ اللہ کی نگرانی کو وہاں پر طاری رکھے اپنے اوپر۔ وہ سوچے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، فرشتے ہماری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی اگر ہم نے اس دھرتی پر بیٹھ کر رب کی غیرت کو چیلنج کیا ہوگا۔ تو اس ناحیہ سے جب رب کی نگرانی آئے گی تو ہم اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں بسا پائیں گے، جنت کی امید اور جہنم کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور علم حاصل کر سکیں گے۔
چوتھے نمبر پر جو علم بھی سیکھیں اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ اگر علم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں تو جانتے ہیں قرآن نے کیا کہا ہے ایسے انسان کو؟ کہا کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جو آدمی علم رکھتا ہے اور علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کی مثال گدھے کی سی ہے جو بہت ساری کتابیں لادے ہوا۔ گدھا اگر اپنی پیٹھ پر کتابیں لاد کر کے چل رہا ہو تو ان کتابوں سے گدھے کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ بالکل ویسے ہی جو انسان علم رکھتا ہے لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ گدھے کے جیسے ہے۔ یہ بات اصل میں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے۔ اسی لیے عمل بہت ضروری ہے۔ اگر علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو اس علم کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اصل العلم خشیت اللہ، اصل علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، کہ علم جو ہے نا عمل کو آواز دیتا ہے، اگر وہ جواب دے تو ٹھیک، ورنہ اس سے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم کچھ سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے تو علم نے عمل کو آواز دی تھی کہ بھائی تم علم سیکھے ہو، عمل کرو گے تو یہ علم جم جائے گا، یہ علم تیرے پاس باقی رہے گا۔ اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو علم خود بخود اس کے پاس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو عمل دراصل علم کو ٹھوس کرنے کا سبب بنتا ہے، عمل دراصل علم کو بچانے کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک حدیث میں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، دل دہلا دینے والی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی بولتا ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، کل قیامت کے دن آئے گا تو جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اس کی پیٹ کی جو اتریاں ہیں باہر نکل آئیں گی اور ان اتریوں کے چاروں طرف چکر لگائے گا، جیسے گدھا چکی میں چکر لگاتا ہے۔ جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ آخر تمہارا ایسا کیوں ہوا؟ کیا تم ہمیں بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ تو وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی وانہاکم عن المنکر وآتی، دیکھو میں تو تمہیں اچھائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو دیکھیں علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے طالب علم کو ہم جب دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں اس علم پر عمل آ جانا چاہیے، عمل کرنا ہے، اور زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں۔ اس لیے اگر ہم دین سیکھ رہے ہیں تو دین پہ چلنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا علم محفوظ ہو جاتا ہے اور رب راضی ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پر طالب علم کے اندر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، طالب علم کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، وہ انا کا شکار نہ ہو، میں نے بہت کچھ سیکھ لیا، میرے پاس بہت کچھ نالج ہے، میں بہت کچھ ہوں، میرا باپ فلاں ہے، میرا خاندان فلاں نہیں۔ ایک انسان کو نرم بننا چاہیے، گھمنڈ سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے کہا واللہ لا اتفرغن لک، اللہ کی قسم ہم آپ کے ناک میں دم کر دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا؟
کہا اذن تقع فی الشغل، تب تو تم مشغول ہو جاؤ گے۔ تو ایسے اللہ والے ہوتے تھے کہ دل کے صاف ہوتے تھے، تکبر اور گھمنڈ سے دور ہوتے تھے۔ امام سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے 7 فقہاء میں سے ہیں، بہت بڑے امام تھے۔ طواف کر رہے تھے تو کسی آدمی کا پیر ان کے پیر سے دب گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے میں آگے آدمی چل رہا ہوتا ہے، پیر دب جاتا ہے، وہ پیچھے کی طرف مڑتا ہے اور کہتا ہے انت رجل سوء، تم برے انسان لگ رہے ہو۔ یہ سنتے ہی امام سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم، مدینہ کے 7 فقہاء میں سے ایک فقیہ، کیا کہتے ہیں؟ ما عرفنی الا انت، آج ہی مجھے تم نے پہچانا ہے، آج ہی تم نے مجھے پہچانا ہے۔ تو ایک انسان کو، خاص طور پر طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو ونرمتا اختیار کرنی چاہیے، تکبر اور گھمنڈ سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ تکبر ایک مومن کی شان کے خلاف ہے، چہ جائے کہ طالب علم ہو۔ طالب علم کے لیے ایک ادب یہ بھی ہے کہ وہ ناز و نعمت اور عیش و عشرت سے بچے۔ جو اسٹوڈنٹ آرام پسند ہوگا نا، عیش اور عشرت میں جینا چاہے گا، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ناز و نعمت سے بچنا ہوگا۔ علم حاصل کرنے کے لیے ذرا خود پر سختی برداشت کرنی ہوگی، تب علم آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ استاذ کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے کیا آداب ہونے چاہیے؟ تو پہلا ادب یہ ہے کہ استاذ کا رسپیکٹ کیا جائے، استاذ کی عزت کی جائے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھنے میں ادب ہو، ان سے بات کرنے میں ادب ہو، ان سے سوال کرنے میں بھی ادب کا خیال رکھا جائے، یعنی ادب سے استاذ سے سوال کیا جائے، ان کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے میں، ان سے بات کرنے میں، سوال کرنے میں اور جواب سننے میں بھی ادب اور سلیقے کا خیال رکھا جائے۔ یہاں تک کہ ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ جب اپنے استاذ کے پاس کتاب کھولتے تھے تو صفحہ الٹنے میں اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ صفحہ الٹتے وقت اس کی آواز استاذ تک نہ پہنچے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دھیرے دھیرے صفحہ الٹتا کہ آواز ان تک نہ پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ امام مالک بھی 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں اور امام شافعی بھی 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں صفحہ الٹتا تو اتنی دھیرے سے صفحہ الٹتا کہ آواز استاذ تک نہ پہنچے۔ اور امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ وہ کہتے ہیں امام ربیع کہ امام شافعی کے پاس ہمیں پانی پینے کی جرأت نہیں ہوتی تھی استاذ کے احترام میں۔ اگر شیخ سے، استاذ سے کس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے تو طالب علم کو چاہیے کہ استاذ کی شان کے خلاف کوئی بات نہ کرے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے استاذ کی اہمیت کم نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر اس غلطی پر رہنمائی کرنا ہو تو نہایت ہی نرمی سے، پیار سے، اچھے انداز میں استاذ کی اس سے غلطی پر رہنمائی کرنی چاہیے۔ یہ نہ کہے کہ آپ نے غلطی کیا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ استاذ استاد ہوتا ہے۔ درس جب استاذ دے رہا ہو تو استاذ کی باتیں غور سے سننی چاہیے،
اگر استاذ کوئی ایسی بات بتائے جو آپ کو معلوم ہے، پھر بھی اس بات کو ایسی توجہ سے سنیں کہ لگے کہ شاید پہلی مرتبہ وہ معلومات آپ کو مل رہی ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ استاذ کے سامنے ہم جتنا ذہن حاضر کر کے بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، سامنے والے کے مزاج کے بارے میں، ذہن کے بارے میں پتہ ہو جاتا ہے۔ آپ استاذ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کتنا غور کر رہے ہیں، کتنا توجہ دے رہے ہیں، استاذ کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جتنی دلچسپی دکھائیں گے استاذ کے سامنے، اتنا ہی استاذ آپ سے کنٹیکٹ ہوگا اور اتنا ہی آپ کو استاذ سکھائے گا۔ پھر استاذ جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، ان باتوں کو نوٹ بھی کرنا چاہیے۔ جو لوگ باتیں نوٹ نہیں کرتے نا، وہ سیکھ نہیں پاتے، اور سیکھنے کا جو وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت کو گنوا دیا تو بہت سارے خیر سے ہم اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس ڈائری ہونی چاہیے، معلومات کو نوٹ کرنے کی ڈائری۔ اور الحمدللہ ہمارے جو کلاسز ہوتے ہیں انہیں تو ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں سارے کلاس کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں جب لیکچر ہو رہا ہو تو ان باتوں کو نوٹ کرنا چاہیے۔ نوٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم سنتے وقت ساری باتیں کیچ نہ کر سکے اور ہم ان کو نوٹ کر لیتے ہیں پوائنٹس کو، تو پوائنٹس نوٹ ہونے کی وجہ سے آسانی سے وہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، یا کوئی بات سنی ہوتی ہے نوٹ کر لیا نا تو ازبر کرنا اسے آسان ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کلاس فیلو ہم سبق کے ساتھ کیا آداب ہونے چاہیے؟ تو سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ایک آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ایک آدمی کو غور کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دوست جیسا ہوگا ہم بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ اگر دوست اچھا ہے، ہم اچھے نہ بھی ہوں لیکن دوست کی صحبت میں رہ کر کے ہم اچھے بن جائیں گے، اور دوست برا ہے، ہم اچھے ہوں لیکن دوست کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی برائی کا اثر آنے لگے گا۔ اسی لیے دوست کا چوائس کرنا چاہیے، ایسا دوست ہو جو دین سیکھنے کا حریص ہو، نیک صحبت کا عادی ہو، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ فارسی کا یہ مقولہ ہے کہ اچھی سنگت تجھے نیک انسان بناتی ہے اور بری سنگت تمہیں برا انسان بنا دیتی ہے۔ اسی لیے برے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ہم بذات خود اچھے ہوتے ہیں لیکن برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ہمارا بھی شمار برے لوگوں میں ہونے لگتا ہے۔ ہشام بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی لذتوں میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے کسی ایسے دوست کے جس سے مجھے کسی تکلیف کا ڈر نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے اور اپنے ساتھیوں میں سارے لوگوں کے ساتھ میں تعلق نہیں بنانا چاہیے، ان کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے جو نیک ہوں، جو محنتی ہوں، جو اچھے اخلاق کے ہوں۔ طالب علم کے آداب میں سے علمی زندگی میں طلب علم کے کیا آداب ہوں گے ان کو ہم جانتے ہیں۔ علمی زندگی میں طالب علم کے لیے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ طالب علم صبر سے علم حاصل کرے، یعنی علم حاصل کرنے پر صبر کرے، کیونکہ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کو
خود کو اپنے آپ کو لگائے علم سیکھنے میں۔ کوئی بھی انسان کی خواہش نہیں ہوتی کہ دن رات کتابوں میں لگا رہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ کچھ موج مستی کرنے کا وقت ملے، موبائل میں ہمیں کچھ وقت بتانے کا موقع ملے، یہی انسان کی چاہت۔ لیکن جو آدمی اپنی چاہت کو مارتا ہے، صبر کرتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ جو دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں پڑھیں تو انہوں نے صبر کیا، وقت لگایا، محنت کی، تب وہ آج بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور جنہوں نے محنت نہیں کی تھی نا، آج ان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ آپ دیکھیں گے اسکول میں گئے، کالجز سے بھی نکل گئے، لیکن چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں اور اس طریقے سے زندگی گزار لے رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا یستطاع العلم براحۃ الجسد، آرام طلبی سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے آرام طلبی نہیں آنی چاہیے، محنت کریں۔ اور دوسرا ادب طالب علم کے لیے یہ ہے کہ طالب علم کو بلند ہمت ہونا چاہیے۔ مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ طالب علم اسٹوڈنٹ کے اندر شروع سے ہی یہ للک ہو کہ ہمیں ترقی کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں علم کی چوٹی تک پہنچنا ہے۔ اور جب ایک انسان اپنے آپ سے طے کر لیتا ہے نا، تو وہ ویسا کر پاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ چھوٹے تھے۔ اپنے ایک انصاری ساتھی سے ملے اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم صحابہ کے پاس ہے، چلو ہم لوگ صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اس انصاری نے کیا کہا؟ اس انصاری نے ان کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کی، کہا کہ بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں تمہیں کون پوچھے گا؟ ایسے ہی کام چور لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا اور طلب علم میں لگ گئے، صحابہ کے پاس جاتے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے، یاد کرتے، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں جب درس دینے لگے اور لوگ ان سے مسئلہ پوچھنے لگے، تو یہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ ھذا الرجل کان اعقل منی، کہ یہ آدمی مجھ سے چالاک نکلا۔ چالاک کب ہوتا ہے ایک انسان؟ جب اونچی سوچ رکھتا ہے، ہمت بلند رکھتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے طالب علم کے اندر علم حاصل کرنے کی للک ہونی چاہیے، لگن ہو، جستجو ہو۔ طالب علم کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں، بعد والوں کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے جسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پست ہمت لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا، اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب ایک آدمی کے پاس نالج کم ہوتا ہے نا، تو سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جب آدمی نالج حاصل کرنے کے میدان میں آتا ہے تو جتنا ہی اسٹڈی کرتا ہے، جتنا ہی مطالعہ کرتا ہے، جتنا ہی اس کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے صرف یہ نہیں کہ جو کورس کرایا جاتا ہے اس کورس کو کر لیں اور بس، بلکہ ایسے بھی جو نصاب کی کتابوں کے علاوہ کتابیں ہیں، سلیبس کی کتابوں کے علاوہ
آؤٹ اسٹڈی کرنا چاہیے۔ نصابی کتابوں کے علاوہ بھی دوسری کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں وسعت آتی ہے، صلاحیت بڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، اخبارات ہیں، میگزینس ہیں، ان کا بھی مطالعہ کر کے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن موبائل فون یہ علم نہیں دیتا، یہ وقت برباد کرتا ہے۔ اس لیے اسٹوڈنٹ کو شروع کے مرحلے میں موبائل فون سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ جو آدمی موبائل فون کا رسیہ ہو گیا نا، وہ اپنے آپ کو بنا نہیں سکتا اور بعد میں وہی پچھتاتا ہے۔ طالب علم کو وقت کا بھی پابند ہونا چاہیے، اس کے سونے اور جاگنے کے اوقات مقرر ہوں، اپنی چھٹیوں کو بھی وہ معنی خیز بنائیں۔ ایسا نہیں کہ چھٹی ہے تو بس سارا وقت ٹائم پاس کرنے میں لگا دیں۔ ٹائم پاس نام کی چیز مسلمان کی زندگی میں ہوتی ہی نہیں۔ ہر کام کے لیے اسٹوڈنٹ کے پاس شیڈول ہونا چاہیے۔ یہ کام ہمیں اس وقت سے اس وقت تک کرنا ہے۔ سونے کا بھی ایک چارٹ ہونا چاہیے کہ ہم اتنے گھنٹے سوئیں گے، اس سے زیادہ نہیں سو سکتے، چاہے چھٹی کا دن ہی کیوں نہ ہو۔ 8 گھنٹے سے زیادہ ایک آدمی کو نہیں سونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی 8 گھنٹے سوتا ہے اور اس کو 60 سال کی زندگی ملتی ہے تو پتہ ہے کتنے سال وہ سویا رہے گا؟ 20 سال تک وہ سویا ہی رہا۔ 20 سال تک سویا رہا اگر 8 گھنٹے سوتے ہیں تو اسی لیے اپنے ہر کام کا شیڈول بنانا چاہیے اسٹوڈنٹ کو، اور سونے اور جاگنے کا بھی شیڈول، الارم لگانا چاہیے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے تو ایک انسان آگے بڑھتا ہے۔ وقت سے جو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے نا، وقت ان کو برباد کر دیتا ہے۔ ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی بہت قیمتی ہے، وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کریں کہ اگر ہم وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں نا تو وقت دھیرے دھیرے نکلتا جاتا ہے، اور آپ علم حاصل کرنے کے لیے وقت دیتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے لیکن علم آپ کو بہت کم ملے گا۔ اسی لیے شروع میں گھبرانا نہیں چاہیے آدمی کو کہ ہم تو پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں ہو پاتا، شروع کے دن ہیں۔ اسی لیے عرب کہتے ہیں کہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، کہ اگر آپ خود کو مکمل طریقے سے وقف کریں گے تبھی علم آپ کو کچھ حصہ دے گا۔ تو خود کو لگا دینے کی ضرورت ہوتی ہے علم کے راستے میں۔ اگر ہم کام بھی کر رہے ہوں، ملازمت بھی کر رہے ہوں، پھر بھی ہم اسٹوڈنٹ بن کر رہ سکتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے۔ اسی لیے وقت سے فائدہ اٹھائیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، سوشل میڈیا میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ آج جو ہے نا سوشل میڈیا عجیب طریقے سے ہمارے وقتوں کو قتل کر رہا ہے۔ کتابوں سے تعلق جوڑنا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، کتابوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر علم کو نوٹ کر کے اس کی حفاظت کریں۔ علم کو جب ہم لکھ لیتے ہیں نا تو علم برباد ہونے سے بچ جاتا ہے۔ ہم درس میں ہیں، ہم کسی کتاب کا اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک خاص کاپی ہونی چاہیے، ڈائری ہونی چاہیے جس میں ہم اپنی باتیں نوٹ کر رہے ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی بات سنیں تو اسے دیوار پر ہی صحیح ضرور لکھ لیا کریں۔ کیا کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کہ اگر آپ کوئی بات سنیں تو اسے دیوار پر ہی صحیح ضرور لکھ لیا کریں۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب ہم سنتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا دماغ ایسا بنایا ہے کہ کوئی بات سن لے اور اس کو کیچ کر لے پھر ذہن سے نہ نکلے، ایسا نہیں ہوتا، کچھ دیر کے بعد وہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے، ہمارے پاس ایک ڈائری ہو جس میں ہم اس بات کو نوٹ کر لیں اور بات کا خلاصہ نوٹ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کلاس کو ازبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر علم کو حفظ کریں اور مسلسل اس کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ یاد کر لیا تو ذہن میں وہ علم بیٹھ جائے گا، اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یاد کیا ہے تو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بار بار جب ریپیٹ کرتے ہیں نا تو وہ معلومات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ حافظ قرآن کی مثال اونٹ کے جیسے ہے کہ اگر اس کی نگہداشت کرے، اس کا دھیان رکھے تو وہ محفوظ رہتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے بار بار علم کو دہرانا چاہیے۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے تعلق بنانا چاہیے، یعنی علم کے راستے میں اگر ہمارا تعلق اللہ سے ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ذہانت بھی دیتا ہے اور ذہن کھولتا ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی یا کوئی مسئلہ واضح نہیں ہوتا، کلیئر نہیں ہوتا، تو دعا کرتے تھے، اللہم یا معلم آدم و ابراہیم علمنی، کہ اے اللہ آدم ابراہیم کو سکھانے والے مجھے سکھا دے، وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنِي، اور اے سلیمان علیہ السلام کو سمجھانے والے مجھے سمجھا دے۔ چنانچہ وہ مسئلہ جو ہے نا ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ مسئلہ کلیئر کر دے، ہمارے ذہن کو کشادہ کر دے، دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ 9واں ادب یہ ہے کہ علم کی مجلس کا رسپیکٹ کریں۔ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں علم کی بات ہو رہی ہے، علم کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اس مجلس کا احترام ہونا چاہیے۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو انبیاء کی مجلس دیکھنا چاہتا ہو وہ ان کی مجلس میں جائے۔ یہ انبیاء کی مجلس ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انبیاء درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک کتاب پھینکی دوسرے کی طرف۔ ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو کسی کو کوئی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے تو یوں پھینکا اور وہ کیچ کرتا ہے۔ تو اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں دوسرے کی طرف کتاب پھینکی، تو امام احمد بن حنبل نے دیکھ لیا۔ کیا فرمایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے؟ ہَكَذَا يُفْعَلُ بِكَلَامِ الْأَبْرَارِ، کیا نیک لوگوں کی باتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا؟ یہ تو نیک لوگوں کی باتیں ہیں جس میں انہوں نے اپنی باتیں نوٹ کی ہیں، تو کتاب کو پھینکنا بھی تاکہ دوسرا کیچ کرے، یہ بھی کتاب کے ساتھ ادب کے خلاف اور مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر ہمیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو فوراً کہنا چاہیے لا ادری، مجھے پتہ نہیں۔ طالب علم کے لیے ایک ادب یہ بھی ہے کہ سوال کرنے میں بھی اچھا اسلوب اختیار کرے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح دار السعادہ میں لکھا ہے کہ علم کے 6 مراتب ہیں، علم کے 6 درجات ہیں۔ پہلے نمبر پر عمدہ سوال، یعنی سوال بہتر طریقے سے پیش کیا جائے۔
دوسرے نمبر پر خاموش ہو کر کے غور سے سننا، خاموش ہو کر کے غور سے سننا۔ تیسرے نمبر پر عمدہ فہم، اچھی طرح سے اس معلومات کو سمجھنا۔ اور چوتھے نمبر پر اس کو یاد کرنا۔ پانچویں نمبر پر اس کی دوسروں کو تعلیم دینا، یعنی ہم سمجھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، دوسروں کو تعلیم دیں گے تو بات جو ہے نا ازبر ہو جائے گی۔ اور چھٹے نمبر پر اس کے مطابق عمل کرنا، کیونکہ عمل کرنے سے بات ذہن میں بیٹھتی ہے۔ علم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، طالب علم کے آداب میں سے، کہ طالب علم کو چاہیے کہ علم کا مذاکرہ کرے۔ اور یہی بات ابھی آئی ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو میں، کہ تعلیم، جب ہم کوئی نالج حاصل کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں نا، تو ڈسکس کرنے کی وجہ سے وہ بات ذہن میں بیٹھتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کچھ بھی سیکھیں آپس میں اپنے ساتھیوں سے اس کے بارے میں مباحثہ کرنا چاہیے، مذاکرہ کرنا چاہیے۔ مذاکرہ کرنے کی وجہ سے باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اختلافی مسائل میں نہ الجھیں، علماء کے بیچ جو اختلافات ہوتے ہیں ان میں نہ پڑیں، اور ہر فن سے بنیادی علم حاصل کرنے پر دھیان دیں، تاکہ ہمارے پاس اچھا خاصا نالج اکٹھا ہو جائے، جو ہر فن کا اہم علم ہے وہ ہم حاصل کر لیں۔ طالب علم کو ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اپنے فٹنس اور صحت مند طرز زندگی پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ اچھا کھانا لے، اچھی غذا استعمال کرے، تاکہ جسم صحت مند رہے، صحیح سالم رہے۔ اپنے روم کے سامانوں کی ترتیب پر دھیان رکھے، ایسا نہیں کہ گھر کے افراد کر دیں گے، ممی کر دے گی، نہیں۔ اسٹوڈنٹ کو خود اپنے سامان کی ترتیب پر دھیان رکھنا چاہیے۔ اپنی مصروفیات میں سے آدھا گھنٹہ فٹنس کے لیے نکالنا چاہیے، ورزش کے لیے نکالنا چاہیے، مناسب نیند لینی چاہیے، کم بھی نہیں سونا چاہیے۔ اگر 4 گھنٹے 5 گھنٹے سوتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن 8 گھنٹے سے زیادہ بھی نہیں سونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو مختصر سبجیکٹ کی کوئی کتاب لیجیے، سبجیکٹ کی کوئی مختصر کتاب لیجیے، اور کسی ٹھوس عالم کے پاس اس کو ازبر کیجیے، کسی ٹھوس عالم کے پاس بیٹھ کر کے اسے پڑھیے، اور سمجھ کر کے اس کے جو فوائد ہیں انہوں کو نوٹ کیجیے۔ ایسا نہیں کہ صرف اسٹڈی سے علم حاصل ہو جاتا ہے، نہیں، علم سیکھا جاتا ہے استاذ کے پاس، اور اصل میں یہی علم کہلاتا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے کس چیز کا علم ہونا کافی ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے عام لوگوں کے لیے اہم اسباق، بہت ہی مفید کتاب ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کا بہت درس دیے، اور اخیر عمر تک اس میں چینجنگ لاتے رہے۔ 18 اسباق پر مشتمل یہ درس ہے۔ اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں اخلاقی پہلو بھی ہیں، اور اخیر میں جنازہ کے احکام اور مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو بہت ہی اہمیت رکھنے والی کتاب ہے۔ اگر اس کتاب کو ہم ازبر کر لیتے ہیں نا، تو ہم نے دین کا جو بیسک نالج ہے اسے حاصل کر لیا۔ تو اتنا تو بہرحال ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ تو یہ رہے طالب علم کے آداب۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ اتارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو دین پر گامزن رکھے، اپنی ہمت بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے،
اور زیادہ سے زیادہ دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔